711 جب اموی خلیفہ ولید بن ملک کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے سلطنت کے چاروں طرف بڑی بڑی جنگی مہمیں روانہ کی ہوئی تھیں۔ شمال میں بازنطینی سلطنت کو ایک بڑی جنگ میں شکست دی گئی، جس کی بنیاد فورن کرنسی ایکسچینج بنی۔ دوسری طرف قتیبہ بن مسلم جو خراسان کے گورنر تھے، ان کو وسطی ایشیا اور ماوراء النہر کی طرف روانہ کیا گیا، اور محمد بن قاسم کو سندھ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اور اسی دور میں موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، اور موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو سپین کی طرف بھیجا۔ اسلامی حملہ سے چند سال پہلے سپین پر گاتھک فرما روا وٹیزا کی حکومت تھی، جو یہودیوں کا اور غریبوں کا بھی معاون اور شرافت کا حامی تھا۔ اس وجہ سے فوجی امراء نے اس کے خلاف بغاوت کر کے فوج کے زور پر راڈرک، جسے عربی میں لزریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو بادشاہ بنا ڈالا اور وٹیزا کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن بہت سے امراء اور وٹیزا کے رشتہ دار اس نئے بادشاہ کے مخالف تھے۔ اندلس کی فتح کا فوری سبب یہ ثابت ہوا کہ سبتا کا حکمران کاؤنٹ جولین، جس نے 2 مرتبہ مسلمانوں کے حملے کو ناکام بنا دیا تھا، وہ خود موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اندلس پر حملے کی دعوت دی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اندلس میں رواج تھا کہ امراء کی لڑکیاں شاہی محل میں ملکہ کے خدمت گاروں کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت بھی پاتی تھیں۔ جولین کی لڑکی فلورنڈا بھی تعلیم و تربیت کے لیے راڈرک کے محل میں تھی۔ فلورنڈا بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اسی وجہ سے راڈرک نے اخلاق و اعتماد کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کر کے اس کی عصمت دری کر دی۔ فلورنڈا نے اس بات کی اطلاع اپنے والد کو بھیجی تو وہ دارالحکومت پہنچا۔ اس نے اپنے جذبات کو بادشاہ پر ظاہر نہ ہونے دیا اور صرف یہ درخواست کی کہ فلورنڈا کی ماں بستر مرگ پر ہے، اس لیے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ راڈرک نے جولین کی بہت عزت افزائی کی اور اس کو بہت سے اعزازات سے نوازا۔ بربروں کے حملے کے بارے میں اس سے مشورے کیے۔ اس کے کہنے کے مطابق ملک کے منتخب فوج اس کے ساتھ بھیج دی اور رخصت کرتے وقت اس سے فرمائش کی کہ شکار کے لیے عمدہ باز بھیجے جائیں۔ جولین نے اس کے جواب میں کہا کہ میں اس مرتبہ ایسے باز بھیجوں گا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ موسیٰ بن نصیر کے پاس آیا اور سپین پر فوج کشی کی دعوت دی اور اپنی طرف سے مکمل امداد کی یقین دہانی کرائی، مگر موسیٰ بن نصیر نے پہلے آزمائش کے طور پر طریف بن مالک کی زیر قیادت 400 کا دستہ بھیجا، جنہوں نے موجودہ شہر الجزیرہ پر کامیاب حملہ کیا اور واپس آ گئے۔ اس سے مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہو چلا تھا کہ سپین پر حملہ کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کے بعد 7000 کی تعداد پر مشتمل لشکر تیار کیا، جس کی قیادت طارق بن زیاد کے حوالے کی۔ یہ لشکر 9 جولائی 711 کو اس جگہ پر پہنچا جسے جبل طارق کہا جاتا ہے۔ کاؤنٹ جولین بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اندلس پہنچنے کے لیے بحری بیڑا بھی اسی نے مہیا کیا تھا۔ طارق بن زیاد نے ساحل پر اترتے ہی ان جہازوں کو آگ لگا دی جن پر سوار ہو کر وہ شمالی افریقہ سے یہاں آئے تھے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب مرنا اور جینا اسی سرزمین پر ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ طارق بن زیاد نے کشتیاں اس لیے جلائیں تاکہ کوئی موت کے ڈر سے بھاگ نہ جائے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مورخین اور علماء اس بات کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب طارق بن زیاد کا لشکر سمندر سے گزر کر اسپین میں داخل ہوا تو رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 4 یاروں اور کل صحابہ کے ساتھ ہاتھ میں تلوار لیے اسپین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تب آپ نے کشتیاں جلائیں اور لشکر سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی موقع پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی تھی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ طارق بن زیاد کا پہلا مقابلہ تھیوڈمیر والی مرسیا کے ساتھ ہوا۔ تھیوڈمیر راڈرک کا تجربہ کار جرنیل تھا، لیکن وہ شکست کھا کر اس طرح سے بدحوث ہوا کہ اس نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر اطلاع دی کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جن کا وطن معلوم ہے نہ اصلیت، کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے۔ راڈرک نے اس اطلاع پر شمالی اسپین کی جنگوں کو ملتوی کر دیا اور فوراً دارالحکومت پہنچا۔ ہر طرف قاصد دوڑا دیے، جاگیرداروں اور امراء کو فوجیں لے کر پہنچنے کا حکم دے دیا۔ پادریوں نے مذہبی جنگ کا آغاز کیا اور 1,00,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ ادھر موسیٰ بن نصیر نے مزید 5,000 فوج بھیج دی۔ اب اسلامی فوج کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف 1,00,000 کی فوج جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھی، اور دوسری طرف صرف 12,000 انسان جو اپنے وطن سے دور، کمک و رسد سے مایوس تھے، اور جن کے پاس دشمن کی بنسبت اسلحہ بھی بہت کم تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر ایسی صورتحال کا رد عمل دیکھا تو انہوں نے ایک پرجوش خطاب کیا۔ کئی روز کے بعد بلاخر طبلِ جنگ بجا اور فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ 1 ہفتہ تک صبح شام تک جنگ ہوئی اور شام کو دونوں لشکر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے۔ اسلامی لشکر بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اپنے سے 8 گنا بڑے لشکر جسے تمام سہولتیں حاصل تھیں شکست دینا آسان نہیں تھا۔ 8ویں روز طارق بن زیاد نے بھرپور حملے کا حکم دیا۔ سابق بادشاہ وٹیزا کے رشتہ دار دونوں شہزادے جو راڈرک کے ساتھ تھے اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ راڈرک کی فوج کا دایاں اور بایاں بازو انہی کے کمان میں تھا۔ قلب کی کمان وہ خود کر رہا تھا۔ طارق بن زیاد نے پورا زور قلب پر ہی لگا دیا اور اربوں بربر اس بہادری سے لڑے کہ مسیحی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ خود راڈرک بھی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا اور کہا جاتا ہے کہ دریا عبور کرنے کی کوشش کرتا ہوا لہروں کی نظر ہو گیا۔ اس جنگ کو معرکہ وادی لقا یا بیٹل آف گواڈیلیٹے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اندلس کی مرکزی حکومت کے شکست کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دیا۔ مسلمانوں نے پہلا حملہ اسیجا پر کیا، جہاں گارڈ ایسٹ کی شکست خوردہ فوج جمع ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور قرطبہ کی فتح کا صحرا مغیث رومی کے سر باندھا گیا۔ مالکہ اور غرناطہ بھی فتح ہوئے اور دارالحکومت تلیتا کے باشندے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فتح کی بشارت ملتے ہی موسیٰ بن نصیر اندلس کی طرف روانہ ہوئے۔ موسیٰ بن نصیر نے فتح اندلس کی تکمیل کے لیے کرمونا، اشبیلیا اور ماروا کو فتح کیا اور اس کے بعد دارالحکومت تلیتلا میں طارق بن زیاد کے ساتھ جا ملے۔ سپین کے شمالی حصے کی تسخیر دونوں کی متحدہ فوجوں نے مل کر کی اور سرکونا، ارگون اور بارشلونا کے علاقے فتح کیے۔